بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، ابھی بات کچھ ادھر ہی ختم ہو گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں بگلے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، تیرا انڈیا جانا بہت ضروری تھا۔ ڈھلوں صاحب بچ گئے، یہی بہت ہے۔ اب وہ خود نمٹتے رہیں اس سارے معاملے سے۔ ویسے ابھی وہ لوگ ان کی اور کھٹمل پریڈ کراتے رہیں، مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے کھڑکی کے باہر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، باہر کا منظر خوبصورت نظر آتا تھا اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ایسے حسین اور چمکیلے دن میں زندگی ختم کرنا فطرت کی لطف اندوز ہونے کے برابر تھا۔ برقی گاڑی کے انجن کی گر گر سے الجھ رہا تھا۔ اس میں کوئی بڑا نقص پیدا ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اسے لے کر بڑی سڑک پر جا پہنچا اور کوئی آدھے گھنٹے میں ہم لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے۔ آبی کو میں نے ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل کروا دیا۔ نام اس کا رحمان گل کلینک تھا۔ فیروز پور روڈ پر وہی کلینک سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا تو میں نے گاڑی وہیں رکوا دی۔ سرکاری ہسپتال میں جانے کی ہم ہمت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کی چونکیں اور چنانچہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ضرور پوچھتے تھے کہ یہ زخم کیسے لگے ہیں، ہم بھلا ان کی اس بات کا کیا جواب دیتے۔ برقی اپنے ڈاکٹر کی طرف بھاگ گیا، اسے ڈھلوں صاحب کی فکر لگی تھی۔ جب کلینک کے لوگ آبی کے علاج میں لگ گئے تو میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے بینک جا پہنچا۔ اس کے دروازے بند ہو چکے تھے مگر وہ لوگ ابھی تک اندر موجود تھے۔ اس وقت 1:30 بج چکا تھا۔ بینک کے اندر جانے کا عقبی راستہ کھلا تھا، سارا عملہ وہیں سے آ جا رہا تھا۔ ہماری اتنی بڑی رقم وہاں موجود تھی، مجھے اندر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی کہ اس رقم سے ہم نے بینک کو اور زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ میں عقبی دروازے سے ہوتا ہوا بینک کے اندر جا پہنچا۔ مینیجر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ دیوار گیر شیشوں سے مزین اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر جب میں اندر پہنچا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولا، آئیے آئیے صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی مہربانی ہے بٹا صاحب، بینک تو بند ہو گیا ہے، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت گنجائش نکل سکتی ہے جناب۔ ابھی چند دن ہوئے کراچی سے آپ کے حساب میں بہت بڑی رقم جمع ہوئی ہے، وہ آبی نے بھیجی تھی۔ میرے بزنس پارٹنر نے وہ رقم بھیجی تھی، اس نے مجھے اطلاع دے دی تھی۔ آپ یوں کریں کہ مجھے 50,000 روپے دلوا دیں، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ چیک لکھ دیں، چائے تو پیئیں گے آپ؟ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجا دی۔ چپراسی دروازے میں آیا تو وہ بولا، ہمارے لیے چائے لے آؤ بھائی، کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا۔ چیک تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی لوز چیک دے دیں۔ مصیبت یہ ہے کہ میں چیک بک سنبھال نہیں سکتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا اپنا بینک ہے، میں ابھی چیک دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور ایک چیک اس نے میرے حوالے کر دیا۔ یہ تو بہت اچھا کاروبار ہے، منافع خاصا مل جاتا ہوگا۔ ایک ہم ہیں کہ ادھر ملازمت میں پھنسے ہیں، وہی بندی تنخواہ، نہ آنا کم نہ آنا زیادہ۔ ہاں یہ تو ہے، کاروبار میں آج کل بہت فائدہ ہے مگر رقم اس کے لیے بہت چاہیے۔ وہ دور تو گیا جب سرکاری ملازم کی معاشرے میں عزت تھی، کیونکہ سستا زمانہ تھا اور تنخواہ زیادہ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، کسی روز میں بھی یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ ویسے تو بہت سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، کاروبار میں رقم لگانے کا بھی کہتے ہیں مگر مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ لیں وہ چائے آ گئی، پئیں۔ چپراسی چائے کی ٹرے لے کر اندر آ رہا تھا، وہ اس نے لا کر دوسری میز پر رکھ دی اور اسے پیالیوں میں ڈالنے لگا۔ وہ کچھ بسکٹ بھی ساتھ لے آیا تھا۔ بس تم جاؤ اور یہ چیک لے جاؤ، زبیر سے کہو کہ یہ رقم دے دے۔ یہ کہہ کر اس نے چپراسی کو وہ چیک دے دیا۔ این اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بھٹا نے تڑپ کر ریسیور اٹھایا اور بولا، کون صاحب؟ اوہ تو یہ آپ ہیں، وہ میرا پیغام مل گیا تھا آپ کو؟ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں آپ کا منتظر ہوں، اس نے بڑے معنی خیز انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، چہرے پر ہلکی سی زردی کھنڈ گئی تھی۔ محسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے وجود میں کسی خاص وجہ سے لرز
عرض کر رہ گیا ہے۔ میری طرف بسکٹ بڑھا کر بولا، یہ بھی کھائیں جناب نیازی صاحب، ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہو رہے ہیں، خیر تو ہے؟ جی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اس نے خود کو بہت زیادہ پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر جب اس نے سگریٹ کے پیکٹ پر ہاتھ رکھا تو اس کا اندرونی اضطراب اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ اس کی انگلیاں واقعی لرز رہی تھیں، وہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اجالا سا ہونے لگا، مجھے اس وزیر علی بھٹا کے رویے نے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کا وہ فون اور گفتگو اب تک میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان دیوار حائل ہو رہی تھی۔ چپراسی چیک لے کر ایک دم واپس آ گیا، بولا، صاحب جی یہ دستخط صحیح نہیں ہے، دوبارہ کرا دیں۔ کلیم صاحب نے کہا ہے۔ میں نے چیک اس سے جھپٹ لیا، دستخط تو میرے ویسے ہی تھے جو ان کے ریکارڈ میں موجود تھے، پھر بھی میں نے چیک سامنے رکھ کر اس پر دوسرے دستخط کر دیے جو زیادہ واضح تھے۔ وہ چیک لے کر واپس گیا اور 2 منٹ بعد اس نے مجھے 50,000 روپیہ لا کر دے دیا۔ اسے گن کر میں جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ کیبن کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی بلند آواز سے بھٹا صاحب کو سلام کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ بھٹا صاحب اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گئے، بولے، آئیے مرشد صاحب آئیے، کیسے کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بس اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے مجھے کچھ ایسے انداز سے گور کر دیکھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا حلیہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ اس کا ڈیل ڈول ہی ایسا تھا، وہ قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا اور اس پر سلیٹی رنگ کا کوٹ۔ دوسرا آدمی بھی اسی کماش کا تھا۔ ان کو دیکھتے میرا مغز الٹنے لگا۔ وزیر علی نے میری کسی بات پر شک کرتے ہوئے مجھے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ وجہ مجھے بھی معلوم نہیں تھی، مگر اس کے اضطراب و سراسیمگی کا مطلب میں اب سمجھ رہا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ بینک کے عملے کے تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے ہٹ کر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میرا چوپشا میری دائیں جیب میں تھا، بیشتر اس کے کہ مرشد اپنا ہتھیار نکالتا۔ میں نے اپنا چوپشا ایک دم ان کے سامنے تان لیا۔ مرشد علی، بہتر ہے تم منہ دوسری طرف کر لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ میری یہ بات سن کر پاگل ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا پستول بھرا ہوا ہے، مگر تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ بینک کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے، بہتر ہے تم یہ پستول پھینک دو۔ ایسا نہیں ہوگا وزیر علی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نے بھٹا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ نگاہ میری مرشد اور اس کے ساتھی پر جمی تھی۔ میں اپنی سادگی میں انتہائی پرخطر مرحلے سے دوچار ہو چکا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ وزیر علی مجھ سے یوں دھوکہ کرے گا۔ اسے اس رقم نے چکنا کر دیا تھا جو آبی نے میرے حساب میں جمع کروائی تھی۔ میرے بارے میں کوئی خبر اس نے اخبار میں ضرور پڑھی ہوگی۔ پولیس سے اس نے بہت پہلے رابطہ قائم کر لیا ہوگا۔ حالات پتہ نہیں کیا تھے، مگر میں اس وقت بینک میں محصور ہو کر رہ گیا تھا اور ان کے 2 بڑے ہی جی دار آدمی میرے سامنے آ ٹھہرے تھے۔ ان کو پستول کی زد میں لے کر میں بجلی ایسی صورت سے الٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تو عین اس وقت مرشد نے ایک دم میز کے نیچے جھکنے کی کوشش کی۔ میں نے بے دریغ اس پر گولی چلا دی، وہ تڑپ کر دیوار میں جا لگا۔ اس کے وزن سے تپائی پر رکھی ٹرے الٹ گئی، گولی اپنا کام کر گئی تھی۔ اس کا دایاں کندھا زخمی ہو گیا تھا۔ بینک اس وقت بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ لوگ ان سے کہہ آئے ہوں گے کہ سب وہاں سے الگ ہٹ جائیں، ساری ہی میزیں خالی پڑی تھیں۔ جیسے ہی مرشد نیچے گرا، دوسرے آدمی نے اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ میرے دائیں ہاتھ کھڑا تھا، مگر میں نے پوری قوت سے دایاں گھٹنا اس کے پیٹ میں دے مارا۔ چوٹ بہت سخت تھی، وہ درد سے پاگل ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دوسری گولی میں نے جان بوجھ کر نہیں چلائی۔ دروازہ کھول کر میں کیبن سے باہر آ گیا اور اس پر کنڈی چڑھا دی، مگر اس عرصے میں پولیس کے سپاہی بینک کے اندر گھس آئے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر
نکلا وہ اندر کے منظر کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ دروازے کے سامنے ایک بڑی سی لوہے کی الماری پڑی تھی۔ سپاہیوں کو دیکھتے ہی میں اس الماری کی طرف بڑھا، مگر تھانے دار نے مجھ پر نظر پڑتے ہی گولی چلا دی۔ وہ پستول کی گولی تھی، مجھ سے بس 2 انچ کے فاصلے سے گزری اور الماری میں جا لگی۔ اس کے ساتھ ہی 3 سپاہیوں نے 2 قدم آگے آ کر مجھ پر فائر کھول دیا۔ وہ الماری کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بائیں ہاتھ نکل کر الماری کے پیچھے گولی چلانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا ہاتھ لبلبی پر سیدھا نہیں ہونے دیا۔ میرا چپ شا بے آواز چلا، مگر اسے تب خبر ہوئی جب گولی اس کی کلائی میں جا لگی اور بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب میرے سامنے 4 سپاہی تھے، جن میں سے ایک ان کا افسر تھا۔ وہ سب کے سب یہ دیکھ کر فوراً ہی میزوں کے نیچے چھپ گئے کہ میرے ہاتھ میں بھی آتشی اسلحہ ہے۔ وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا، زندگی کی ڈور کسی بھی جھٹکے میں کٹ سکتی تھی۔ زخمی سپاہی نے نیچے جھک کر اپنی بندوق اٹھانی چاہی تو میں ایک دم اچھل کر اس تک جا پہنچا اور اس کو میں نے اپنی ڈال بنا لیا، یوں کہ اس تک میرا ہاتھ پہنچا تو میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن مسل دی۔ وہ جھول کر رہ گیا تو اس کو میں بائیں ہاتھ سے روک کر بڑے دروازے کی طرف بڑھا، مگر وہ جو میرے شکار کو آئے تھے وہ بھی مجھ سے غافل نہیں تھے۔ ان کی بندوقوں کی نالیاں مجھ پر تنی تھیں۔ پستول پھینک دے جلانی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کسی کی لرزہ خیز آواز بینک میں گونجی، مگر اس سپاہی کو سامنے رکھ کر میں دروازے تک جا پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ آواز گونجی میں نے دروازے کا ہینڈل کھینچ دیا۔ دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے یوں فرار ہوتے دیکھ کر انسپیکٹر اپنی جگہ سے اچھل کر سامنے آ گیا اور پستول سے اس نے یکے بعد دیگرے مجھ پر 3 فائر کیے، مگر وہ شاید میری ٹانگوں کو زخمی کرنا چاہتا تھا۔ شاید مجھے مار دینے کی اسے بھی اجازت نہیں تھی، مگر وہ گولیاں بے ہوش سپاہی کا مقصوم بن گئیں۔ ایک شاید ضائع ہو گئی تھی۔ اس اثناء میں نے دروازہ کھول دیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ان کی گاڑی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دراصل ان لوگوں نے بینک کے عقبی دروازے پر کھڑی کر رکھی تھی۔ میں نے انسپیکٹر کو خوفزدہ کرنے کے لیے چپ شاہ سے ایک گولی اس کی ران پر چلائی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی گولی اسے لگی وہ درد سے نڈال ہونے کے باوجود تیزی سے میرے پیچھے لپکا۔ ڈرائیور میری صورت دیکھ کر لرز گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر ڈرائیور کو کھینچ کر سیٹ سے باہر نکالا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے چلتے ہوئے انجن کو آگے بڑھا دیا۔ انسپیکٹر دروازے میں پہنچ کر ڈیر ہو گیا۔ اس کا زخم اسے مہلت نہیں دیتا تھا۔ ٹیکسی کو لے کر میں پاگلوں کی طرح وہاں سے نکلا اور بلا خیز رفتار سے آگے چل دیا۔ راستہ میں نے مال روڈ کا اختیار کیا تھا۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں سیدھا عجائب گھر کی طرف بڑھا اور چند ہی لمحوں بعد میں عقبی سڑک پر جا پہنچا۔ اب میرا رخ ہیلے کالج آف کامرس کی طرف تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے ٹیکسی کو سڑک پر چھوڑا اور فوراً ہی کالج کے اندر جا گھسا۔ کالج میں اس وقت چھٹی ہو چکی تھی۔ لان عبور کر کے میں عمارت کے دائیں راستے سے گزر کر آگے بڑھا تو پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کوارٹر نظر آیا۔ اس میں شاید کالج کے ملازم پیشہ لوگ رہتے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں تیزی سے اس میں جا گھسا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت وہاں صحن میں بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ مجھے یوں صحن میں گھستے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ آلو چھری الگ رکھ کر وہ پیڑھی سے اٹھی اور ہانپتے کانپتے لہجے میں بولی، تو کون ہے بھائی؟ کیوں اندر غصہ آتا ہے؟ وہ مجھے بھائی صاحب سے ملنا ہے۔ ماں جی کہاں ہیں؟ وہ کچھ دیر پہلے کالج میں ملے تھے۔ رمضان کا پوچھ رہا ہے تو وہ تو بازار گیا ہے۔ اس اثناء میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ مجھ سے کچھ ادھار مانگ رہا تھا۔ میرے ساتھ کالج میں کام کرتا ہے۔ 200 روپے مانگے تھے اس نے۔ یہ آپ رکھ لیں، اسے کہہ دیں کہ شفیق آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے 200 کے نوٹ بڑھیا کی طرف بڑھا دیے، مگر وہ میرا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بولی، مگر یہ تو اتنا پریشان کیوں ہے آخر؟ کچھ نہیں ماں جی، کچھ بھی نہیں، بس ذرا تھک گیا ہوں۔ میرا دم پھول جاتا ہے، 2 قدم بھی چلا نہیں جاتا۔ ارے تو بیٹھ جانا، اندر آ کر رمضان بس آتا ہی ہوگا۔ اس نے نوٹ میرے ہاتھ سے لے لیے تھے، پھر کھڑی چارپائی سامنے بچھا دی، مگر مجھے وہاں بیٹھنے کی مہلت ہی کہاں تھی۔ جیسے ہی وہ گھوم کر
پیڑھی کی طرف گئی، میں نے اس کی گردن دبا دی، یوں کہ جب وہ زمین پر گری تو اس کی آنکھیں آدھ کھلی رہ گئی تھیں۔ اسے میں نے فوراً ہی چارپائی پر ڈال کر ایک چادر کھول کر اس پر ڈال دی اور پھر میں کوارٹر کے کمرے میں جا گھسا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس کمرے کے عقب میں ایک کھڑکی لگی تھی، اسے کھول کر میں تیزی سے آگے نکل گیا۔ سامنے ایک گلی تھی اور اس میں سے گزر کر میں پولیس کی نظروں سے بچ سکتا تھا، مگر جیسے ہی میں کھڑکی میں سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ کالج کے احاطے میں پولیس کے سپاہی سیٹیاں بجانے لگے تھے۔ شاید وہ میرے تعاقب میں وہاں تک چلے آئے تھے۔ میں نے اپنی رفتار ایک دم تیز کر دی اور گلی عبور کر کے میں اس کے آخری کونے تک جا پہنچا۔ اچانک میری نظر ظہور علی پر پڑی۔ وہ کسی زمانے میں میرے ساتھ ٹیکسی چلایا کرتا تھا، پتہ نہیں وہ اس گلی میں کیا کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی طرف لپکا۔ اوئے جورے، تو کدھر پھر رہا ہے پیارے؟ میں نے اپنے درد میں ڈوبی آواز کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ وہ وہیں ٹھہر گیا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے وہ باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھا، بولا اوئے تو کہیں پھر نظر ہی نہیں آیا۔ وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر بولا، بڑی مدت بعد ملے ہو یار، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا گھر ہے ادھر بھائی، میں نے مکان بدل لیا تھا، اب اچھا مکان مل گیا ہے، آ گھر چلتے ہیں۔ ہاں چلو، میں بھی سوچتا تھا اپنا جورا کہیں نظر نہیں آیا۔ بال بچے تو راضی ہیں نا؟ ہاں بھائی، ایک دم فرسٹ کلاس، سالوں کو میں نے اسکول میں ڈال دیا ہے، شاید ان کی قسمت سنور جائے۔ زور تو سارا تمہاری بابی لگاتی ہے، بہت بھلی لوگ مل گئی ہے مجھے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کتنا کرایہ دیتے ہو؟ 125 روپے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا تیسری میں ہے، دوسرا پہلی میں، اور تو خود کون سی جماعت میں ہے؟ جورے سائیں، اپنا بھی تو تجھے پتا ہونا چاہیے، ادھر آ جا، سامنے والا مکان میرا ہے۔ میرا کیا پوچھتے ہو یار، شادی کے بعد تو آدمی کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بڑا ہوا دروازہ کھول دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں جا گھسا۔ ارے باغوان، 2 کپ چائے تو بنا دے، اپنا یار آیا ہے، وہ بسکٹ بھی ادھر دے دے جو میں صبح لایا تھا۔ پر یار میرا خیال ہے تجھے بھوک لگی ہوگی۔ نہیں جورے، بھوک نہیں ہے مجھے، بس چائے کافی ہے۔ تیری مرضی، اور سنا حال کیا ہے تیرا؟ کیا دھندا کرتا ہے آج کل؟ کچھ بھی نہیں، میں راول پنڈی چلا گیا تھا، وہاں بھی ٹیکسی ہی چلا رہا ہوں۔ پنڈی اچھی جگہ ہے، رکشا تو وہاں نہیں چلتا، ٹیکسیاں ہی ٹیکسیاں ہیں۔ ہاں آرام یہی ہے، 4 پیسے بچ جاتے ہیں۔ شادی نہیں کی تو نے؟ نہیں یار، بس ایسے ہی وقت گزار رہا ہوں۔ پر تیرا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ بتا نا یار، قصہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس تھک بہت گیا ہوں، دراصل میرا دم بہت جلد پھول جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر 2 گھڑی آرام کر لینا یہاں، یہ تیرا ہی گھر ہے جلانی، میں یہ دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تو ٹھہرا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، یہاں ایک آدمی سے ملنا تھا مگر وہ ملا ہی نہیں، اب میں واپس جا رہا تھا۔ نہیں یار، تو رات ادھر ہی رہ لے، فلم بھی دیکھیں گے، تیری میری مرضی۔ فلم چل رہی ہے، سنا ہے بڑی زبردست فلم ہے۔ میں دراصل تنہا فلم نہیں دیکھتا، کوئی ساتھ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، اور اب تو مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، رات کا آخری شو دیکھیں گے، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی نے کچھ ہی دیر بعد چائے کی ٹرے اسے دروازے میں بلا کر دے دی اور ہم چائے پینے لگے۔ وہ بہت دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، میں بے دلی سے اس کی باتوں کا جواب بھی دیتا رہا، مگر میرا ذہن کسی اور ہی الجھن میں پھنسا تھا۔ مجھے اس وزیر علی بھٹا کے رویے پر حیرت تھی، اس نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم بینک سے اپنی رقم بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اس مردود نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ پولیس میرے فرار کے بعد اسے منجمد کر لے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں نے کس حساب میں سے وہ رقم نکلوائی تھی، سب کچھ ہی برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس رقم کے لیے ہم نے کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیلے تھے، مگر اب وہ سب کچھ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ میں دوبارہ اس رقم تک کیسے پہنچ سکوں گا۔ کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وزیر علی نے بینک کا اعتماد ہی کھو دیا تھا، مگر صرف اعتماد کی بات نہیں تھی، سوال یہ تھا کہ اس مینیجر نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کا کوئی عزیز پولیس میں تھا جسے خوش کرنے کے لیے اس نے وہ حرکت کی تھی؟ آخر اس کا اسے کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ اسے میری پہچان کیسے ہو گئی؟ کون تھا جس نے انہیں میرے بارے میں اس قدر مکمل معلومات فراہم کر دی تھی؟ کہیں میرا اپنا رویہ ہی تو میری تباہی
تباہی کا سبب نہیں بن گیا تھا؟ میں ہر بار اس سے اتنی بڑی رقم کے لیے ایک الگ چیک بک نہیں لیتا تھا، صرف لوز چیک ہی اس سے مانگتا تھا۔ عین ممکن ہے اس نے اخبار میں میرے بارے میں پڑھ لیا ہو، مگر وہاں تو شاید میرے متعلق خبر بھی بہت مختصر سی چھپی تھی۔ وہ ستناجا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میری خبر اخبار میں دے دی جائے، مگر وہ پر اسرار خاتون بھی تو اخبار پڑھ کر ہی میرے پاس آئی تھی۔ وہ 2 دن کھانا لے کر آتی رہی، اسے بھی تو کسی نے بتایا ہوگا کہ جیلانی اس وقت کہاں ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اب بینک سے ہم وہ رقم کیسے حاصل کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ فکر تو مجھے یہی لگی تھی۔ ابھی بھی سنے گا تو پریشان ہو جائے گا، ہمارا تو مرنا جینا ہی اسی رقم پر منحصر تھا۔ کیا اب ہمیں کہیں ڈاکہ ڈالنا ہوگا؟ وہ رقم تو ہماری ساری زندگی کے لیے بہت کافی تھی، وہ یوں میرے ہاتھ سے چھن جائے گی، اس کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر جاتی تو میری ہی رقم جاتی۔ آبی کو یہ کیا سوجی تھی کہ اس نے کراچی سے اپنی ساری جمع پونجی وہاں لا ڈالی تھی، مگر تقدیر کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ بینک کے اندر میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ آبی کو اس کی خبر دینا بھی ایک عذاب سے کم نہیں تھا، وہ تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ اسی رقم کے سہارے تو اس نے چوری چکاری اور ڈاکہ زنی چھوڑ دی تھی، وہ بھی اس رقم کو کافی سمجھتا تھا، مگر یوں اتنی آسانی سے ہم سے چھن جائے گی اس کا مجھے وہم بھی نہ تھا۔ جورا کوئی آدھا گھنٹے تک میرے پاس بیٹھا رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ میری آنکھیں مندنے لگی ہیں اور میں ٹھیک سے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، تو اس نے میرے لیے بستر کی چادر سیدھی کی اور ایک لحاف لا کر پائنتی ڈال دیا۔ تم آرام کرو یار، بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، 2 گھڑی ادھر ہی سو لو، میں صحن میں بیٹھتا ہوں۔ آج میں نے چھٹی کر لی تھی، گاڑی میں کچھ کام تھا، میں نے وہ ورکشاپ میں ڈال دی تھی۔ ٹھیک ہے یار، تمہاری مہربانی ہے، میں نے تمہیں خواہ مخواہ ہی پریشان کیا۔ لو، اس میں مجھے پریشانی کرنے والی کیا بات ہے؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے بھائی، بے فکر ہو کر سو جاؤ، شام کے لیے میں تمہارے واسطے مرغا پکوا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھک کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور میں ایک بار پھر غموں کے گہرے سمندر میں جا پھنسا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حالات کسی بھی طرح ہمارے حق میں نہیں جا رہے تھے، شاید میرا پہلا ہی قدم غلط اٹھا تھا۔ ساری عمارت تو اسی بنیاد پر استوار ہوئی تھی اور وہ ٹیڑھی ہی اٹھتی چلی گئی تھی۔ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں وزیر علی بھٹا کو زیر کر کے بینک سے وہ رقم نکلوا لوں گا۔ پولیس میرے کھاتے سے تو اسے نکالنے سے رہی، اگر بھٹا میری مدد کرتا تو پھر میں اسے حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کو سیدھی راہ پر لانا بھی تو آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مجھے چند روز صبر کرنا ہوگا۔ اس کے تعاقب میں فوری طور پر نکل گیا تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ بینک میں پولیس متعین کروا سکتا تھا اور پولیس اسے وہ تحفظ فراہم بھی کر دیتی، کیونکہ وہ تو ان کا بڑا ہی اہم مخبر تھا، ایسا مخبر جس نے ایک بہت بڑے مجرم کی نشاندہی کر دی تھی۔ مگر میرے لیے تو سب کچھ ہی غلط ہو گیا تھا۔ میرا کوئی مستقبل نہیں تھا، میری کوئی منزل نہیں تھی، میرا کرب، میرا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں آزاد تو تھا، مگر چاروں طرف سے پنجرے کی سلاخیں برابر مجھے کچوکے دیتی تھی۔ میرے وجود کا سارا پولن ختم ہو گیا تھا، میری قسمت بھی پہلے ایسی نہیں رہ گئی تھی۔ اذیت کی یہ گھڑی میرے وجود میں گہری دنس جاتی تھی، کسی بھی پہلو مجھے چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وقت نے اپنے سارے پولک، سارے تیر میرے دل میں اتار دیے تھے۔ کوئی مجھ ایسا بد نصیب بھلا کون ہوگا یارو کہ میری بری مٹھی جب کھلی تو وہ بالکل ہی خالی تھی۔ میں کوئی 3 گھنٹے تک نیم بیداری کی حالت میں جورے کے بستر پر لیٹا رہا۔ میرا خیال ہے اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے کہ میں نے بستر چھوڑ دیا اور منہ دھونے کے لیے پہلو میں بنے غسل خانے میں جا گھسا۔ جورے نے نلکا چلنے کی آواز سنی تو اندر آ گیا، بولا تو اٹھ گیا ہے جیلانی، کھانا تیار ہے، میرا خیال ہے ابھی کھا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ تو کچھ سویا بھی ہے کہ نہیں؟ میں بہت تھکا ہوا تھا جورے، میرا خیال ہے میں بہت اچھی طرح سویا ہوں۔ منہ دھو کر میں کمرے میں جا بیٹھا۔ جورا اتنے میں میرے لیے کھانا لے آیا۔ اس کی بیوی کھانا اچھا پکاتی تھی، میں نے اس کی جی بھر کر تعریف کی۔ جورا خوش ہو گیا، بولا تم بھی شادی کر لو یار، بیوی کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، کسی بات کی آدمی
کو فکر ہی نہیں رہتی۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، اب یہی کروں گا۔ سب سے پہلے کھانا کھا کر میں نے جورے سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے پیارے، اگر وہ ہو گیا تو میں 9 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا، ورنہ سمجھنا میں یہاں نہیں ہوں۔ ایسا بھی کیا کام ہے، کون سی دیر ہے؟ قسم اللہ کی فلم بڑی زبردست لگی ہے، ضرور دیکھیں گے بھائی، بس 2 گھنٹے کا کام ہے، میں بس 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، میں تیرا انتظار کروں گا۔ 50 روپے میں نے اسی کام کے لیے تمہاری بھابھی سے لے لیے ہیں۔ اس نے مجھے نوٹ دکھاتے ہوئے کہا میں ضرور آؤں گا یار، پکا وعدہ رہا، پنڈی میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں جورے سے اسی وقت رخصت ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا بادامی باغ جا پہنچا۔ ماضی کی ان گنت یادیں میرے ذہن میں جل ملانے لگیں، وہ ماضی جو آدمی کو خواہ مخواہ ہی تابناک نظر آنے لگتا ہے، خواہ اس میں اسے کتنی ہی ذلتیں کیوں نہ اٹھانی پڑی ہوں۔ شیر دل آہو کا مکان بھی وہیں تھا۔ میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا اس کوٹھی تک جا پہنچا جس میں فوزیہ رہتی تھی۔ وہ خاتون جو مجھے دیکھنے کے لیے تھانے آ پہنچی تھی، اس سے مجھے بڑی ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ خدا کرے وہ مجھے گھر پر مل جائے۔ حالانکہ ابھی اس کے بارے میں یہ خبر لایا تھا کہ اس نام کی کوئی عورت وہاں موجود نہیں ہے۔ بہت تفتیش کی تھی اس تفتیش خان نے اس فوزیہ کے بارے میں، اور کہہ وہ یہ رہا تھا کہ وہ کوٹھی بالکل خالی ہے۔ بہت سے بے چراغ گلیوں میں سے گزر کر بالآخر میں اس کوٹھی تک جا پہنچا۔ اس وقت تک گہری گہری شام ہو چکی تھی، 6 بج رہے تھے۔ کوٹھی کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ تو سر تا سر آباد مکان تھا، اس میں جا بجا بتیاں روشن تھیں۔ گیٹ کے اندر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے دستک دی تو وہ فوراً ہی باہر آ گیا۔ بولا کیا بات ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا ہے؟ جی ہاں، خواجہ غلام علی کا گھر یہی ہے۔ جی ہاں حکم کرو۔ کیا وہ اس وقت گھر پر موجود ہیں؟ جی نہیں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ میرا نام غلام جلانی ہے اور مجھے خواجہ صاحب کی بیٹی فوزیہ سے ملنا ہے، ایک بہت ضروری پیغام ہے ان کے نام۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں رائے ونڈ سے آیا ہوں، بس ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ اور کون کون ہے گھر میں؟ جی ان کی والدہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، بس تم میرا نام بتا دو انہیں۔ ٹھیک ہے آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ اندر سے بند کر لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ عمارت کی طرف نکل گیا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور ماحول میں رچے دبیز سناٹے سے جان بچانے کے لیے گیٹ سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کوٹھی کے سامنے خاصی کھلی سڑک موجود تھی اور ابھی ارد گرد کے پلاٹ پوری طرح آباد نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ لائن سے پرے دوسری طرف مجیدن کا گھر بھی وہیں کہیں ہوگا۔ آہو لائن کے اس طرف رہا کرتا تھا۔ میں نے سوچا فوزیہ سے مل کر میں آہو کے درشن کر لوں گا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ گھر پر ہی موجود ہو۔ اندازہ میرا یہی تھا کہ ہادی علی کو موت کے بعد اس نے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے گاؤں میں رہائش اختیار کر لی ہوگی، اور اب تک اس نے مسند آرا کو خدا جانے زندہ بھی چھوڑا ہوگا کہ نہیں۔ اس دل نواز کا خیال ذہن میں ابھرا تو میں ایک دم اداس ہو گیا۔ اپنے اس عشق کو میں کیا نام دوں؟ مسند آرا تو بس خواب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا اب کی بار میں اس سے ضرور ملوں گا۔ زندگی کے اس عذاب نے تو میری جان ہی قبض کر لی تھی۔ اگر میں مسند آرا سے نہ مل سکا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ مجھے یقین تھا کہ سروری خانم تک پہنچنے میں میری مددگار ثابت ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چوکیدار واپس آ گیا اور گیٹ کھول کر بولا آئیں جناب، وہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ چوکیدار کے کہنے پر میں نے گیٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ میرے ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کا تصور ابھرنے لگا تھا جو شاید مجھ پر نادیدہ عاشق ہو گئی تھی۔ اس کے قادگی رعنائی مجھے حیران کرتی تھی۔ اس کے وہ کومل سے نرم و نازک سجے سنورے ہاتھ اور برقعے میں لپٹا اس کا سراپا ہی میں نے دیکھ رکھا تھا، وہی میرے تخیل میں ہلچل مچاتا تھا۔ اس کا رخ روشن میں نہیں دیکھ سکا تھا، مگر میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ سارے جہاں سے زیادہ حسین عورت ہے، ایسی حسین کہ اس کے لیے
دین اور دنیا دونوں ہی تیاگے جا سکتے ہیں، اور جب میں یہ سوچتا تھا وہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے تھانے گئی تھی تو یہ سوچ کر میرا دل بلیوں اونچا اچھلتا تھا کہ میں بھی ایک وجود رکھتا ہوں جس میں کسی کی بے انتہا دلچسپی مجھے زندہ رہنے کا آسرا دیتی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دروازے تک پہنچا کر چھوڑ دیا، بولا آپ اندر چلے جائیں، وہ اسی کمرے میں موجود ہیں۔ دروازہ میرے سامنے ہی واہ ہوا اور ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں سرخ رنگ کا قالین بچھا تھا، میں اس پر چلتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ بڑی خوبصورت تصویریں آویزاں تھیں، ان کو ایک نظر دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ میرا میزبان بڑے ہی حسین ذوق کا مالک ہے، مگر چند ہی لمحوں بعد جب وہ خاتون میرے سامنے آئیں تو میرے تخیل لرز کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ فوزیہ ہی تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے بے حد مایوسی ہوئی، وہ حسن کے کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ رخساروں پر چیچک کے گہرے داغ اس کا عیب بن گئے تھے، وہ آنکھوں پر سیاہ رنگ کی اینک لگاتی تھی، ہونٹ اس کے بہت موٹے اور بھدے سے تھے، یہی حال اس کی ناک کا تھا۔ رخسار کا رنگ خاکستری سا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں صرف دیکھنے کی چیز تھے جن کو وہ خوب سجا سنوار کر رکھتی تھی، اور ایک اس کی آواز تھی جو ندیوں کی رل ترل کا پتہ دیتی تھی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو میں ایک دم صوفے سے اٹھ گیا۔ مجھے بڑے غور سے دیکھ کر وہ بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔